الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ 8واں مہینہ ہے رمضان المبارک اور رجب المرجب کے درمیان شعبان المعظم کا مہینہ رواں دواں ہے. اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ امہات المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے علاوہ جس کسی مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم ہے، یعنی شعبان سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو. اور اسی روایت کے آگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فراش پہ نہیں پایا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی. نشان قدم کو ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی 14 اور 15 جو تاریخ ہے اس کی درمیانی شب. اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ رحمت تجلی فرماتا ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ، اور قبیلہ بنی کلب اس کی بکریوں کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ پہلی حدیث اور دوسری حدیث جو میں نے بیان کی ہے دونوں ترمذی حدیث کی جو کتاب ہے یعنی ترمذی شریف ہے اس کے اندر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. پہلی حدیث جو ہے یہ جلد 2 میں ہے، صفحہ نمبر 182 ہے اور حدیث نمبر 736 ہے. دوسری حدیث جس میں بنی کلب کی بکریوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ یعنی تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پہ، تو یہ 183 نمبر صفحہ ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 739 ہے جلد ثانی میں، یعنی جلد 2 میں ہی ہے. اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، کوئی ہے ایسا بیمار جو اپنی صحت تندرستی طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، کوئی ہے جو رزق طلب کرنے والا ہو اللہ اس میں کشادگی رکھ دے. اور بھی روایات میں آتا ہے کہ اس رات میں تقدیر کا جو قلم ہے یعنی انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس نے کسی نے پیدا ہونا ہے مرنا ہے اور اس کے جو رزق ہے اس کے مقدر میں کتنا ہے وہ لکھا جاتا ہے اس رات میں. اب آتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کے اندر ایک پاکستان کے مایا ناز عالم دین ہے اور وہ ایسے عالم دین ہیں کہ پوری دنیا میں عرب دنیا یا باہر کی جتنی بھی دنیا ہے وہ ان کو مانتی ہے، ان کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ شب بارات جو ہے
اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات آتی ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر بعض ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، درجے کے حساب سے، سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں۔ فقہاء اور محدثین کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیث جس کے اندر ضعف پایا جائے، کمزوری پائی جائے، لیکن اس حدیث کی تائید جو ہے کسی دوسری مضبوط حدیث سے ہو جائے تو اس کا جو ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ قابل عمل ہو جاتی ہے۔ تو 10 صحابہ اکرام سے جب یہ باتیں آ گئیں تو وہ جو ضعف ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقہ سے ایک دوسرے عالم دین ہیں مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمہ اللہ، وہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 8 صحابہ اکرام سے روایات آتی ہیں، جن میں سے 5 جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں اور 3 حدیثیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں، جو میں نے ابھی بیان کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سنداً احادیث مبارکہ درست ہے۔ تو ان میں سے ہمیں 2 پوائنٹ ملتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جانا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ام عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں کیا ہوئے؟ قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک تو یہ بات ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے سوائے رمضان کے۔ تیسری بات اس میں یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں، یعنی جو برات کی رات ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے، سوچا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کریمی ہے وہ تو ہر وقت ہی ہے، لیکن امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ اس نے چند مخصوص ایام یا راتیں جو ہیں عطا کر دی کہ وہ ان میں عبادات کرتے ہیں، خرافات سے بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہوئے عبادات کرتے ہیں شریعت کے مطابق، تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس رات کے اندر کیا لوگوں کا جمع ہونا، کسی مسجد میں، کسی اور مقام میں جمع ہو کر ذکر اذکار کرنا، نوافل کی جماعت کرنا، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا، تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ملتا۔ اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ظاہر ہے جو نماز ہے وہ کس لیے پڑھی جائے گی؟ ثواب کے لیے ہی پڑھی جائے گی، تو لہٰذا جو نوافل کی جماعت کرے گا، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرے گا تو یہ بدعت میں آ جائے گا۔ تو جو احناف ہیں ان کے نزدیک صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف اور عیدین، فرائض نماز، ان کے علاوہ جو جماعتیں کی جائیں، ان علاوہ جماعت کی جائے تو وہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ثواب کی بجائے الٹا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اسلام میں اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا کوئی آدمی مسجد میں جا کر نوافل پڑھنا چاہتا ہے بڑے شوق سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی عبادت کرے، نوافل بھی پڑھے اور ساتھ تہجد بھی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت مسلمہ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس رات میں کھانے بنانا، طرح طرح کی ڈشز بنانا، اور جو ہے حلوہ پوڑی بنائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس میں کی جا رہی ہیں، وہ چھلنی پٹاخے ہوتے ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، تو یہ چراغا کرنا اور یہ چھلنی پٹاخے وغیرہ جو ہے پٹاخے یہ چلانا، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔
یہ شیعہ کے جو شیعہ ہیں نا ان کے عقائد میں سے ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا جو 12واں امام ہے وہ اس رات میں پیدا ہوگا، اس تاریخ کو، تو وہ اس میں چراغا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت نے ہی دیکھی کیا کر دیا، ان کی طرف دیکھ کر ان رسومات و بدعات میں پڑ گئے، جو کہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ اس رات میں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سب متفق ہیں کہ وہ نماز پڑھے، نوافل پڑھے، کسی رات میں بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں آگے کہ 15 شعبان کا جو دن ہے اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ اس کا کوئی خاص روزہ رکھا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر ماہ میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کہا جاتا ہے 13، 14، 15 تاریخ کو، تو چونکہ 15 شعبان بھی اس میں آ جاتی ہے تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے کیا کیا، روزہ رکھا۔ تو جیسے کہ ایک عام حالت ہوتی ہے، اس میں کوئی خصوصیت کی بنا پہ نہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی اگر 15 کا روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے روزہ رکھا تو انشاءاللہ اس کا کیا ہوگا، اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اور اسی طریقہ سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ قبرستان میں تشریف لے گئے، تو اگر کوئی آدمی ہر سال ہی قبرستان بھاگا چلا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ اپنی زندگی مبارک میں، اپنی زندگی طیبہ میں، حیات طیبہ میں صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی اگر آدمی ایک بار قبرستان میں جاتا ہے سنت سمجھ کر تو وہ بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کا التزام کر لینا کہ جو نہیں جائے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور جو عبادت اجتماعی طور پہ نہیں کرے گا یا انفرادی نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، تو یہ بدعت ہے۔ ایسا کہنے والا خود گناہ گار ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔